سر اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد کو گزرنے کا راستہ بنانا جائز ہے؟ بعض اوقات شارٹ کٹ کے طور پر ایسا کرنا پڑتا ہے. پلیز اس مسئلے کا وضاحت مسجد فرما کو دیں. گزرگاہ بنانا ویسے تو مطلب معیوب ہی ہے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہوئی ہیں. ویسے جو یہ مسجدوں کو گزرگاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا احاطہ ہوتا ہے، اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے، جی ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے نکلے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے. فنائے مسجد وہ چیز ہے جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے، جیسے ٹائلٹس ہیں، وضو خانہ ہے، پارکنگ ایریا ہے. وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آتی ہے. ادھر سے اگر کوئی گزرتا ہے اس کو گزرگاہ بھی بناتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جدھر آپ جوتیاں اتارنے کے بعد آج کل کے دور میں جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا کبھی صفیں بڑھ گئی تو باہر بھی صفیں بچھا لی، اس حساب سے تو پوری زمین ہی مسجد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. وہ والا معاملہ تو الگ ہے. میں وہ یعنی اسپیسیفائک جو مسجد مسلمان بناتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ مسجد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی طرف جوتیاں اتارتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، تو یہ تو معیوب ہے. ظاہر ہے کوئی مسجد تو پھر ایک کھیل کی جگہ ہی بن جائے گی. میں نے بتایا نا جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اسے کو تجھے تیری چیز نہ ملے، اس کو تجھے نفع نہ ہو. اور یہ پہلا حصہ تو مسلم شریف میں بھی ہے کہ جب کوئی چیز تم دیکھو مسجد میں اعلان کر رہا ہے گمشدہ چیز کا، کہو تمہیں وہ چیز نہ ملے. اور پھر فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. باقی جو مسجد میں جو اہل حدیث نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جنازے کا اعلان نہیں ہو سکتا، یہ تو غلط بات ہے. جنازے کا اعلان ہو سکتا ہے. اور حنفیوں نے جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ مسجد میں یعنی جنازہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فراڈ ساروں نے کیا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک سلسلہ بن گیا ہوا ہے. مسجد ہی ظاہر ہے مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز جن کا تعلق مسلم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، اس کا تو مرکز یہی بنے گا نا. دینی ایکٹیویٹیز. ختم بخاری کا اعلان ہو سکتا ہے، 11ویں شریف کا اعلان ہو سکتا ہے، تو مردے کے مرنے کے بعد جنازے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے وہ سوشل ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. بالکل. ان چیزوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. رام مسجد میں خرید و فروخت اور گمشدہ چیز کا اعلان یہ منع ہے. مسجد میں اگر کوئی چندے کے لیے اپیل کرتا ہے غریب آدمی، وہ جائز ہے. میں نے پہلے ڈسکس کر لیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. تو اس میں یہ جو گزرگاہ والا معاملہ ہے وہ یقیناً فنائے مسجد والا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اگر وہ مسجد ہے تو پھر بعض اوقات کوئی بے غسلہ شخص بھی ہو سکتا ہے، اور راستہ آپ بنائیں گے تو وہ حرمت پامال ہوگی مسجد کی، کیونکہ بے غسلہ شخص تو مسجد میں نہیں جا سکتا، بے وضو تو جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مسجد سے گزرتا ہے اور وہ بے غسلہ نہیں ہے، جنبی نہیں ہے، تو جائز ہے، گزر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس کو پرماننٹلی اگر راستہ بھی بناتا ہے کوئی تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. اس کے اوپر جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی صحت کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچتی ہے، نہ وہ اسلام کے مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ اسلام لوگوں کو اس تکلیف کے اندر ڈالتا ہے. اور یہ باؤنڈریز بھی تو مسجدوں کی اب بننے شروع ہوئی ہیں، پہلے تو اس طرح کے معاملات ہے بھی نہیں تھے. پہلے تو مسجدوں میں قالین بھی نہیں تھے، جوتیوں سے سمیت نماز پڑھی جاتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ آپ ضرور کرٹیکلی دیکھیں گے، وہ فنائے مسجد کا ہوگا، فنائے مسجد والا معاملہ ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں تو مسجدوں کی زیادہ تر پارکنگ تو لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی ہے، اور اکثر ان لوگوں کی گاڑیوں کی جو عید کی نماز آ کے پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسجد کے صدر بھی ہوتے ہیں کیونکہ مسجد میں پیسے دیتے ہیں تو ان کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. غریب آدمی کو رکشہ بھی کھڑا کر کے چلا جائے اس کو صلواتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ پریفر کرنا چاہیے کہ مسجد کے جو نمازی ہیں ان کو پارکنگ کی جگہ دی جائے مسجد کے اندر، اور ان کو اس حوالے سے انکریج کیا جائے تاکہ مسجد کے ساتھ چلو کسی بہانے سے رشتہ ان کا جڑا رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.